محترم جناب علاء الدین صاحب نانکار سے اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا قربانی ہر سال واجب ہے؟ سامعین و ناظرین حضرات جواب سماعت کیجئے، انشاءاللہ جواب آپ کی سمجھ میں آئے گا، پورا سنیے، اور تھوڑی سی بات اور ہے اس کو بھی سن لیجئے گا۔ جناب اگر ہر سال آپ مالک نصاب ہیں تو جتنے لوگ مالک نصاب ہیں سب پر قربانی ہر سال واجب ہے، اور جب تک زندگی میں مالک نصاب رہیں گے قربانی ان پر واجب ہوگی، اور اگر نہیں کریں گے تو سخت سے سخت گناہگار ہوں گے اور ایک واجب کے تارک رہیں گے۔ لہذا اگر ایک سال مالک نصاب ہیں دوسرے سال نہیں تو دوسرے سال قربانی واجب نہیں، اور اگر ہر سال مالک نصاب ہیں تو ہر سال قربانی ہوگی۔ اس بارے میں بھی آپ نے سوال کیا کہ گھر کے اندر اگر 5 لوگ ہیں تو کیا سب پر قربانی واجب ہے؟ تو اس کو بھی آپ سنتے چلیں کہ جناب اگر گھر کے اندر 5 افراد ہیں، 5 لوگ ہیں اور سب کے سب مالک نصاب ہیں، 5 افراد 5 فرد مالک نصاب ہیں، تو 5 فردوں پر 5 لوگوں پر قربانی واجب ہے۔ اگر 4 نے کی اور 1 نے نہ کی تو 1 گناہگار ہوں گے، واجب کے چھوڑنے والے ہوں گے، یا 2 نے کی اور 3 نے نہ کی تب بھی 3 لوگ واجب کے چھوڑنے والے ہوں گے اور سخت سے سخت گناہگار رہیں گے۔ اس لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جتنے بھی افراد گھر کے اندر موجود ہیں اور اگر سب کے سب مالک نصاب ہیں تو سب پر قربانی واجب ہے، اور اگر گھر میں 10 یا 7 یا 5 لوگ ہیں اور مالک نصاب 1 ہیں تو صرف 1 پر قربانی ہوگی اور بقیہ لوگوں پر قربانی نہیں ہوگی، اور وہ گناہگار بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ شریعت نے کسی کے اوپر یوں ہی بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ شریعت کسی پر بوجھ نہیں ڈالتی اور جبر نہیں کرتی، بلکہ جو مالک نصاب ہوتا ہے اسی سے حق طلب کیا جاتا ہے اور واجب کی ادائیگی کے لیے اس سے کہا جاتا ہے۔ سامعین و ناظرین حضرات، امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب حضرات گرامی، ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ مالک نصاب قربانی کے مسئلے میں کون ہے، اور آج بھی علاء الدین صاحب نے سوال کیا کہ مالک نصاب کے بارے میں ذرا بتائیے، تو سماعت کیجئے کہ قربانی کے مسئلے میں، قربانی کے سلسلے میں صاحب نصاب وہ شخص ہے جو 52.5 تولے چاندی کا مالک ہو، یا 7.5 تولے سونے کا مالک ہو، یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کا سامان تجارت ہو یا غیر تجارت ہو ان کا مالک ہو، اور جو مملوکہ چیزیں ہیں اس کے قبضے میں ہیں، وہ چیزیں حاجت اصلیہ سے زائد ہوں، ان کے علاوہ ہوں، تو وہ شخص مالک نصاب کہلائے گا۔ اور ہماری دوسری ویڈیوز کو بھی آپ سن سکتے ہیں مالک نصاب کے بارے میں، اور اس کو بھی آپ سن کر یاد کر سکتے ہیں اور ہمارے اس پیغام کو عام کر سکتے ہیں۔ سامعین و ناظرین حضرات، اب رہی بات اس سلسلے میں، انہوں نے سوال کیا کہ مالک نصاب جو شخص ہے وہ اپنے نام سے 1 سال قربانی کر چکا ہے، اگر دوسرے سال وہ اپنے والد کے نام سے جو دنیا سے جا چکے ہیں یا والدہ کے نام سے مرحومین کے نام سے کرے تو کیا حکم ہے؟ تو سامعین و ناظرین حضرات جواب سماعت کیجئے۔ جو شخص مالک نصاب ہے، ہم کل بھی بتا چکے ہیں آپ کو، اور پہلے کی اپنی کلپوں میں بھی بتا چکے ہیں کہ جو مالک نصاب ہے اپنے نام سے وہ شخص ہر سال قربانی کرے گا، اگرچہ اس سے پہلے کر چکا تھا، اگرچہ اس سال سے پہلے وہ کر چکا تھا، لیکن اب بھی اگر وہ مالک نصاب ہے تو اب بھی وہ اپنے نام سے ہی کرے گا، کیونکہ اب دوسرا سال تیسرا سال شریعت میں نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اللہ نے اسے مالک نصاب بنایا اور وہ مالک نصاب ہے۔ جب تک مالک نصاب رہے گا تو قربانی کرتا رہے گا، اس پر واجب رہے گی قربانی، اور اگر نہیں کرے گا تو سخت گناہگار ہوگا۔
ہاں اگر اس سال وہ قربانی کرنا دوسرے کے نام سے چاہتا ہے تو اپنا حصہ بھی ڈالے گا۔ کیا ہے؟ اگر اپنے باپ کے نام سے جو انتقال کر چکے ہیں یا والدہ کے نام سے جو انتقال کر چکی ہیں کرنا چاہے تو پہلے اپنے نام سے قربانی کرے گا، اور ساتھ میں ان کے نام سے بھی قربانی کرنا چاہے تو دوسرا حصہ الگ سے ڈالے، کیونکہ اپنے نام کی قربانی واجب ہے، اور یہ جو اپنے باپ کی انتقال کر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، یا والدہ کے نام کی جو فوت ہو چکے ہیں، دادا دادی کے نام کی جو فوت ہو چکی ہیں، ان کے نام کی جو قربانی کرتا ہے یہ واجب نہیں ہے، بلکہ ایک ثواب کا کام ہے، مستحب عمل ہے۔ لہذا اگر اس کو کرنا چاہتے ہیں ان کے نام سے تو پہلے اپنے نام سے کریں گے، تب جا کر واجب ادا ہوگا، ورنہ ان کے نام سے کریں، مرحومین کے نام سے، دادا کے نام سے، دادی کے نام سے، ماں کے نام سے، باپ کے نام سے، تو قربانی صرف ان کے نام کی ہوگی اور واجب ادا نہیں ہوگا، بلکہ پھر بھی آپ گناہ گار رہیں گے، واجب کے تارک رہیں گے، واجب کو چھوڑنے والے رہیں گے، اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ واجب چھوٹ گیا، آپ کے ذمہ تھا۔ ہاں کسی اور کا حصہ ڈال کر اپنے نام کا واجب کیجیے اور دوسرے کے نام سے مستحب جو تھا وہ کر لیجیے، انشاءاللہ آپ کی واجب ادا ہو جائے گا، اور مرحومین کی طرف سے چاہے وہ باپ ہوں، ماں ہوں، دادا ہوں، دادی ہوں، جو بھی ہوں، ان کی طرف سے جو آپ نے دوسرا حصہ ڈالا وہ قربانی ان کے نام کی ہوگی، لیکن اپنا واجب آپ اگر کریں گے تبھی ادا ہوگا، ورنہ آپ گناہ گار رہیں گے۔ ارے بات کرتے ہیں آپ اس کی کہ کچھ لوگ نبی کا حصہ ڈالتے ہیں۔ علاؤ الدین صاحب سماعت کیجئے کہ نبی کا حصہ ڈالنا جائز ہے یا نہیں۔ 5 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، قربانی کر رہے ہیں، تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ نبی نے پوری امت کے لیے قربانی کی، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نبی کے نام سے قربانی کی۔ حدیث سماعت کیجئے۔ ان حنش قال رأيت عليا يضحي بكبشين فقلت له ما هذا فقال إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أوصاني أن أضحي فأنا أضحي أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت حنش رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی داماد نبی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو 2 دمبے ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ کیا فرماتے ہیں؟ رأیت علیٰ یضحی بکبشین، میں نے حضرت علی کو داماد نبی کو 2 دمبے ذبح کرتے ہوئے دیکھا، 2 قربانی کرتے ہوئے دیکھا۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فقلت له ما هذا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کی یہ کیا ہے، یہ دوسری قربانی کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ میں حضور کی جانب سے قربانی کیا کروں۔ حضرت علی نے کیا جواب دیا حضرت حنش کو؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ میں حضور کی جانب سے قربانی کیا کروں، لہٰذا میں دوسرا دمبا، دوسری قربانی حضور کی جانب سے کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا حضرت علی نے؟ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اوصانی ان اضحی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اوصانی اضحی، مجھے وصیت فرمائی کہ میں آپ کی جانب سے قربانی کیا کروں، فانا اضحی، لہذا میں یہ دوسری قربانی، دوسرا دمبا جو قربان کر رہا ہوں پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے قربان کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا اگر آپ کے پاس گنجائش ہے اور آپ نے حصے کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں تو اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر 3 شریک ہیں ایک جانور کے اندر، بڑے جانور کے اندر، تو ان کو اگر نبی کا حصہ ڈالنا ہے تو سب کو پیسے دینا پڑیں گے، یا پھر ایک شخص اگر نبی کی جانب سے قربانی کرنا چاہتا ہے 3 فردوں میں سے تو اسے الگ سے اس کا حصہ دینا پڑے گا، اس کا پیسہ دینا پڑے گا جو نبی کی جانب سے قربانی کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک نے نبی کی جانب سے قربانی کی اور سب کا پڑ گیا۔ ہاں سب لوگوں کی نیت ہے نبی کی لیے قربانی کرنے کی تو سب کے نام سے قربانی ہو جائے گی۔
سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ سامعین و ناظرین حضرات، امید ہے کہ آپ کو ہماری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ قربانی کے مسائل بہت اہم ہیں، لہٰذا ان کو خود بھی جانیے اور دوسروں کو بھی شیئر کیجیے اور دوسروں کو بھی بتائیے۔ قربانی کا مسئلہ مالک نصاب ہونے کے سلسلے میں، صاحب نصاب ہونے کے سلسلے میں وہی ہے جو زکوٰۃ کا حکم ہے، وہی قربانی کا حکم ہے کہ وہی شخص جو زکوٰۃ کے معاملے میں مالک نصاب ہوگا، وہی شخص قربانی کے معاملے میں مالک نصاب ہوگا اگر اس کے پاس اتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی، یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کا سامان تجارت یا غیر تجارت کا مالک ہو، تو گویا کہ وہ مالک نصاب ہے۔ یہی زکوٰۃ کا حکم ہے کہ 7.5 تولے سونا ہے یا 52 تولے چاندی ہے، لہذا حکم دونوں کا ایک ہی ہے۔ اب جناب علاء الدین صاحب نے سوال اس سلسلے میں کیا کہ ہم رمضان کی عید پر، یعنی چھوٹی عید پر صدقہ فطر نکالتے ہیں، اس عید پر صدقہ فطر ہم نکالیں؟ تو جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ رمضان کا ہے، لہذا یہاں پر رمضان نہیں، اس میں قربانی ہے، لہذا جو مالک نصاب وہ قربانی کرے گا، اور جو مالک نصاب نہیں وہ قربانی نہیں، اور نہ اس کے لیے صدقہ فطر ہے۔ ہاں، آپ صدقہ اپنے پیسے کا اگر مالک نصاب نہیں ہے تو جس وقت چاہیں، جتنا چاہیں، جب چاہیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مسلمان کو، سنی صحیح العقیدہ کو ہر وقت اپنے مال کا، اپنے پیسے کا، اپنی قیمت کا، اپنے غلے کا، اپنے اناج کا صدقہ کر سکتے ہیں۔ صدقہ نافلہ کا کوئی وقت نہیں، اور صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد ہے، 1 سال مال پر گزر جائے، روپیے پیسے پر گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ضروری ہے، وہ صدقہ واجبہ ہے۔ اور یہ صدقہ نافلہ کسی وقت بھی آپ کسی غریب، پریشان حال انسان کو روپے، 2 روپے، 10 روپے، 100 روپے، 1000 روپے جتنے چاہیں اپنی گنجائش کے اعتبار سے، اپنی وسعت کے مطابق اپنے مال سے کر سکتے ہیں۔ صدقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ جو شخص صدقہ کرتا ہے اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، اس کے گھر سے بھی بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور مال میں اللہ تبارک و تعالی بے پناہ برکت عطا فرماتا ہے، دکان اور کاروبار میں، جائیداد میں بے پناہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ لہذا صدقے کے بہت بڑے فضائل ہیں، وقت آئے گا تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ضرور بیان کیا جائے گا۔ صدقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، لہذا انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے بیان کریں گے بعد میں۔